السلام علیکم عزیز دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قدیم تہذیبوں میں سے ایک نے ہزاروں سال پہلے انسانیت کی بنیاد رکھی تھی، جو ٹائگرس اور ایوفریٹس ریورز کے درمیان میں پھلی، جس نے دنیا کا سب سے پہلا رائٹنگ سسٹم ایجاد کیا جسے کیونیفارم کہا جانے لگا، جہاں سب سے پہلے لوگوں نے قانون قائم کیا جسے ہیمورابی کہا جانے لگا، جہاں لوگوں نے زیگوریٹس جیسے پتھر کی بڑی بڑی مورتیاں بنائی، جہاں سب سے پہلے ایجاد میتھمیٹکس اور سائنس کی ہوئی، جنہوں نے انسانی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ یقین کریں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میسوپوٹیمیا کے ہر راز اور ہر حقیقت کو جاننا چاہیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں میسوپوٹیمیا سویلائزیشن کے بارے میں سب کچھ جانیں گے۔ دوستوں، رات کے سناٹے میں جب صحرا کی ریت چپ چاپ اپنی گرم ہوا میں سانس لے رہی تھی اور دجلہ و فرات کے بہتے پانی چاندنی میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، تب انسان نے پہلی بار تاریخ میں قدم رکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شکار اور خانہ بدوشی کی زندگی کے بعد انسان نے سوچنا، منصوبہ بندی کرنا اور باہمی تعاون سے بڑے شہر بنانے کا خواب دیکھا۔ یہ تھی میسوپوٹیمین تہذیب، ایک ایسی داستان جس نے انسان کو صرف زندہ رہنے والا نہیں بلکہ اپنے مستقبل کا خالق بنایا۔ دوستوں، ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے بیشتر حصے تاریکی اور اجڑ پن میں ڈوبے ہوئے تھے، دو دریاؤں کے درمیان ایک زرخیز زمین ابھری۔ دجلہ اور فرات کی نہریں زندگی اور امید کا پیغام لاتی تھیں، اور یہاں انسان نے پہلی بار نہ صرف بستی بسائی بلکہ اپنے خوابوں کو حقیقت کی شکل دی۔ یہ زمین بعد میں دنیا کی پہلی بڑی تہذیبوں کا مرکز بنی۔ دوستوں، یونانی زبان میں اسے میسوپوٹیمیا کہتے ہیں، یعنی دو دریاؤں کے درمیان زمین۔ واقعی دجلہ اور فرات کے درمیان یہ سرزمین نہ صرف زرخیز تھی بلکہ انسانی تخلیق اور سوچ کی آزمائشوں کا میدان بھی بنی۔ ہر برس کی فصلیں، ہر پانی کی بوند اور ہر مٹی کا دانہ انسان کی جدوجہد کی گواہی بنتا۔ انسان نے محسوس کیا کہ صرف شکار اور جمع کرنے سے زندہ رہنا کافی نہیں، زمین کی کھاد، پانی کی رہنمائی اور فصلوں کی محنت کے ذریعے مستقل خوراک حاصل کی جا سکتی ہے۔ کسان مٹی کی خوشبو محسوس کرتے، آبیاری کے چینلز کھودتے اور گندم، جو اور جوار اگاتے تھے۔ یہ زراعت نے خانہ بدوش زندگی کو ختم کر کے بستیوں کی بنیاد رکھی۔ چھوٹے قبیلے بڑے گاؤں میں بدل گئے اور پھر یہ گاؤں شہروں میں، ارلاکش، نیونا اور بابل جیسے شہر انسانی ذہانت اور اجتماعی محنت کے ثبوت بن گئے۔ ہر شہر میں ایک مرکزی زیگورات، بازار اور دیواریں موجود تھی، جو نہ صرف عبادت اور تجارت بلکہ حفاظت کا بھی ذریعہ تھی۔ سومرین لوگ میسوپوٹیمیا کے پہلے باشندے تھے، جنہوں نے انسانیت کو تحریر کا تحفہ دیا۔ ان کی ایجاد کردہ کیونیفارم تحریر مٹی کی تختیوں پر کیل نما نشانات کی شکل میں لکھی جاتی تھی۔ ابتدائی طور پر یہ تحریر صرف تصویری علامات پر مشتمل تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک مکمل زبان بن گئی۔ اب لوگ نہ صرف اپنے روزمرہ کام لکھ سکتے تھے بلکہ تاریخ، قوانین اور کہانیاں بھی محفوظ کر سکتے تھے۔ اسی تحریر پر دنیا کے پہلے قوانین بھی درج ہوئے، جن میں سب سے مشہور کوڈ آف ہیمورابی تھا۔ یہ قانون انصاف، جرم اور سزا کے اصول واضح کرتا تھا اور ہر شہری کے لیے لازمی سمجھا جاتا تھا۔ ہیمورابی ایک طاقتور بادشاہ تھا جس نے قانون کو عام انسان تک پہنچایا اور معاشرے میں نظم قائم کیا۔ اس کے قوانین تختیوں پر کندہ کیے جاتے تھے تاکہ ہر شخص انہیں دیکھ سکے اور جان سکے کہ جرم اور سزا کا توازن کیسا ہے۔ میسوپوٹیمین معاشرہ مختلف طبقات پر مشتمل تھا: بادشاہ، پجاری، فوجی، کسان، دستکار اور غلام۔ ہر طبقہ ایک منظم نظام کا حصہ تھا اور سب کی ذمہ داریاں مخصوص تھیں۔ مذہب ان کی زندگی کا محور تھا۔ وہ مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے جنہیں قدرتی مظاہر سے جوڑا جاتا تھا: بارش، سورج، جنگ اور محبت۔ ہر دیوتا کے لیے تہوار، گیت اور عبادت مخصوص ہوتی تھی۔ ان کے مندروں کو زیگورات کہا جاتا تھا، جو سیڑھی دار بلند عمارتیں تھیں۔ یہ نہ صرف عبادت کا مقام تھی بلکہ انتظامی اور اقتصادی مرکز بھی تھی۔ دوستوں، میسوپوٹیمین معمار مٹی کی اینٹوں سے حیرت انگیز عمارتیں بناتے تھے۔ انہوں نے محراب، گنبد اور ستون ایجاد کیے جو آج کی جدید تعمیرات کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ دوستوں، بابل کے معلق باغات بھی اسی تہذیب کا حصہ تھے، جنہیں دنیا کے 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ باغات پہاڑوں کی شکل میں سبزہ اور پھولوں سے سجے ہوتے تھے اور شہری زندگی میں تازگی کا احساس پیدا کرتے تھے۔ دوستوں، میسوپوٹیمین فنکاروں نے مجسمہ سازی، نقش و نگاری اور ریلیف سکلپچر میں کمال حاصل کیا۔ پتھروں پر جنگی مناظر، دیوتاؤں کی کہانیاں اور روزمرہ کی زندگی کے مناظر تراشتے تھے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک اور انوکھی ایجاد کیا تھی؟ سائلنڈر سیلز۔ یہ دستخط اور مالکیت کے ثبوت کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ ہر سیل کی نقش و نگار منفرد اور شناخت اہمیت رکھتی تھی۔
موسیقی، رقص اور تہوار ان کی سماجی زندگی کا لازمی حصہ تھے۔ عبادات کے دوران ساز بجتے، گیت گائے جاتے تھے اور شہر کی گلیاں تہوار کی روشنی سے جگمگاتی تھی۔ فلکیات میں وہ ماہر تھے۔ انہوں نے ستاروں کی حرکات کا مشاہدہ کیا، زراعت کے کیلنڈر ترتیب دیے اور وقت کے تقویماتی نظام کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے دن، مہینے اور سال کو تقسیم کرنا سیکھا، جو آج کے جدید کیلنڈر کی بنیاد بنا۔ یہ صرف وقت کی پیمائش نہیں بلکہ معاشرتی اور زراعتی منصوبہ بندی کے لیے بہت ضروری تھا۔ دوستوں، میسوپوٹیمین علماء نے حساب اور ریاضی میں ابتدائی تحقیقات کی۔ بیس نمبر 60، جیومیٹری، سسٹم، بیسک الجبرا، یہ سب اصول یہاں سے جنم لیے گئے۔ یہ سب سے پہلی تہذیب تھی جنہوں نے میتھمیٹکس سسٹم کو ایجاد کیا۔ شہروں کی منصوبہ بندی بھی شاندار تھی۔ گلیاں سیدھی، نکاسی آب کے نظام مکمل اور بازار مخصوص مقامات پر قائم تھے۔ ہر شہر کی ترتیب حکمت عملی اور جمالیات کی مثال تھی۔ دوستو، شہر کے گرد مضبوط دیواریں بنائی جاتی تھیں تاکہ دشمنوں اور لشکروں سے حفاظت ممکن ہو سکے۔ دروازے اور برج دفاعی اور تجارتی دونوں کام آتے تھے۔ جنگ ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ مختلف شہر، ریاستی طاقتیں، زمین اور وسائل ان کے لیے لڑتی تھیں۔ فوجی تربیت، ہتھیار اور جنگ کی حکمت عملی ان کے معاشرتی اور سیاسی نظام میں اہمیت رکھتی تھی۔ دوستو، سومیرین لوگوں کے بعد اکیڈینز اور بیبیلونینز اور اسیرینز ابھرے، جنہوں نے میسوپوٹیمیا کو مزید وسعت دی اور تہذیب کے نقوش کو دور دور تک پہنچایا۔ دوستو، اسفری جنگجو اپنی طاقت اور عسکری مہارت کے لیے مشہور تھے۔ ان کے محلات نقش و نگار سے بھرپور، قلعے مضبوط اور شاہی انتظامات شاندار تھے۔ بابل علم، فن اور قانون کا عظیم مرکز بنا۔ یہاں سے علم کی روشنی دور دور تک پھیلی اور تحریر قانون اور نجوم کی تخلیق میں انقلاب آیا۔ دوستو، میسوپوٹیمین تہذیب نے دنیا کو تحریر، قانون، شہری نظام، فنون لطیفہ، موسیقی اور سماجی شعور کا تحفہ دیا۔ وقت کے ساتھ یہ عظیم تہذیب زوال پذیر ہوئی، مگر اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے تاریخ میں نقش ہو گئے۔ دوستو، میسوپوٹیمیا نے انسان کو یہ سبق دیا کہ تہذیب صرف طاقت سے نہیں بلکہ علم، نظم اور شعور سے بنتی ہے۔ ہر تختی، ہر عمارت اور ہر قانون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان نے یہاں سے سوچنا، لکھنا اور تنظیم کرنا سیکھا۔ دوستو، یہ وہ خطہ تھا جہاں انسان نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا اور سوال کیا، ہم کون ہیں اور ہمارا مقام کائنات میں کیا ہے؟ دوستو، میسوپوٹیمیا کی کہانی صرف ماضی نہیں بلکہ آج کی دنیا کی بنیاد ہے۔ یہاں سے اٹھنے والے علم و فن کی روشنی نے آنے والی تہذیبوں کو متاثر کیا۔ یہاں سے اٹھنے والی تہذیبی لہر نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ انسانیت نے علم، قانون اور فنون کے سفر کا آغاز کیا۔ اسی وجہ سے اسے تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے جنم لینے والے اصول اور ایجادات آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ وقت نے اس کے شہر مٹائے، مگر اس کی روح تاریخ میں زندہ ہے۔ ہر کھنڈر، ہر تختی اور ہر نقش و نگار انسان کی عظیم کوشش کی یاد دلاتا ہے۔ آج بھی جب ہم قانون، تحریر اور شہر دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے میسوپوٹیمیا کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہر قانون، ہر خط اور ہر عمارت اس تہذیب کی کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ تہذیب انسان کی پہلی کامیاب اجتماعی کوشش تھی، جس میں علم، تعاون اور نظم کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک ایسی کامیابی جس نے تاریکی میں روشنی کی پہلی کرن بن کر دنیا کو راستہ دکھایا اور انسانی شعور کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ تو دوستو، یوں میسوپوٹیمیا کی تاریخ خاموش مگر لازوال آواز بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ ایک ایسی یادگار جو آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی سوچ اور محنت کی کوئی حد نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہزاروں سال پہلے کی میسوپوٹیمیا کی جھلک۔